کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل سہا ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان والسلام علیکہ یا شریک القرآن بآواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ۔ صلوات پڑھیے بلند آواز۔ سب سے پہلے میری دعا ہے کہ اس ذکر کا رب بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، جتنے صاحبان اس ذکر پاک میں حاضر ہیں مالک صاحب کی حاجات پوری فرمائے، اور اس گھر کے اس بستی کے جتنے مرحومین ہیں مالک درجات بلند فرمائے، قبولیت عبادت کے لیے، دعاؤں کی مستجابی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہ صلی اللہ۔ حاضرین محترم، موالیان ولی حق، عزاداران محسن انسانیت، میرے نہایت واجب الاحترام شیعہ سنی محترم سامعین، رمضان المبارک بڑی عزت والا، بڑے بخت والا اور بڑی منزلت والا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اپنی رحمتوں کے ساتھ اپنے تیسرے اور آخری عشرے میں داخل ہو چکا ہے۔ اس مہینے کی فضیلتوں پر اگر دیکھنا شروع کیا جائے تو اس کے ایک ایک لمحے کو اپنے لفظوں کے اندر بند نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی ایک فضیلت ایسی ہے جس پہ ساری امت مسلمہ مل کے تلاش میں جاری و ساری ہے، اور وہ چیز ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن کا فیصلہ موجود ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ لیکن اس کی جو منزلت بتائی گئی، جو فضیلت بتائی گئی، تو وہ کہا گیا کہ الف من شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے لیلۃ القدر۔ یعنی صرف ایک رات کی فضیلت یہ ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو میرے اہل سنت بھائی بھی مجلس میں موجود ہیں، اور مولا کے ایک نعت خوان بھی تشریف فرمائیں، ان کی ضیافت ایمانی کے لیے ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں۔ امت مسلمہ ویسے 1400 سال سے لیلۃ القدر کو تلاش کر رہی ہے، لیکن شاہ جی لیلۃ القدر ملی نہیں، اور وارث زمانہ سے پہلے لیلۃ القدر ملے گی بھی نہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ لیلۃ القدر موجود ہے، تلاش کرنے سے ملے گی کیوں نہیں؟ تو اس کی ایک وجہ ہے کہ اگر دل میں علی کی ولایت نہ ہو، بندے کو اپنا شجرہ نہیں ملتا، لیلۃ القدر کیسے مل جائے گی؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے۔ تو جب لیلۃ القدر کی تعریف پوچھی گئی تو کہا گیا کہ 1000 مہینے سے افضل ہے۔ کہا اس کی فضیلت کیوں ہے، اسے اتنی عزت، اتنی منزلت، اتنی بلندی کیوں حاصل ہوئی؟ کہا لیلۃ القدر کی فضیلت یہ ہے
کہ اس رات میں قرآن اترا ہے۔ اس کو اللہ نے عزت اس لیے عطا کی کہ اس رات میں قرآن اترا ہے، تو میں پھر سنی شیعہ بھائیوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ وہ ایک رات جس رات میں قرآن اترا، وہ ایک رات جس رات میں قرآن اترا وہ دوسری راتوں جیسی نہیں، تو جس ذات پر قرآن اترا وہ مولویوں جیسے کہاں ہو جائیں۔ بسم اللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے۔ تو آج کی مجلس میرے اور آپ کے مولا امیر المومنین سے منسوب ہے، اور میں آغاز گفتگو میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ فضیلت امیر المومنین پڑھنا ہو تو اس کی ایک مجبوری ہے کہ بندہ اپنوں میں بھی بیٹھ کے کھل کے نہیں پڑھ سکتا، بلکہ میں اگر بہت سے لفظوں کو ایک جملے میں بند کر کے کہوں تو اس انداز سے کہوں گا کہ کافروں میں کھڑے ہو کر اللہ پڑھنا اتنا مشکل نہیں جتنا مسلمانوں میں کھڑے ہو کر علی پڑھنا مشکل۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے۔ تو فضیلت امیر المومنین پر جو نبیوں کے سلطان نے حدیث بیان فرمائی، ابھی میں نے آغاز میں پڑھی، اس پہ بھی بات کروں گا، لیکن یہ 1400 سال سے دستور ہے کہ جس مقام پر ولایت امیر المومنین پڑھی جائے، جس مقام پر میرے مولا کے فضائل پڑھے جائیں، بندے پڑھنے والے کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور بلکہ میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، فضیلت امیر المومنین سے اتنی مخالفت کی گئی کہ اگر میرے مولا کا نام کسی عبادت میں بھی آ جائے تو بندے اس عبادت کے بھی دشمن ہو جاتے ہیں، اس عبادت کی بھی مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن یہ نبیوں کے سلطان نے فیصلہ کر دیا، جہاں پر بھی علی کے فضائل پڑھے جائیں، لوگ چاہے بندہ ظاہراً بہت بڑا اہل سنت بھی ہو، جیسے فضائل پڑھے لوگ کہتے ہیں شیعہ ہو گیا، اور فوراً اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، وہ وجہ کیا ہے؟ چونکہ میرے مولا امیر نے دنیا کو طلاق دی، اور جسے ٹھکرایا جائے پھر وہ مخالفت کرتا ہے۔ اصل میں لوگ دنیا کے معنی سمجھے ہی نہیں۔ دنیا کہتے کسے ہیں؟ دنیا کے معنی ہے پست، اور یہ مونس کا صیغہ ہے۔ گھٹیا مونس کو دنیا کہتے ہیں، گھٹیا مونس کو دنیا کہتے ہیں۔ اور مولا نے دنیا کو طلاق دی تھی، اور اپنی مرضی سے نہیں دی، بلکہ حسنین کے نانا نے فرمایا تھا، یا علی آپ کو میرے بعد جو گھٹیا لگے اسے طلاق دے دینا۔ تو مولا نے دنیا کو ٹھکرایا، اس لیے دنیا امیر المومنین کی مخالفت کرتی۔ لیکن نبیوں کے سلطان نے فرمایا، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ علی کا ذکر ثواب ہے، فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے۔ ثواب کی حیثیت کچھ اور ہوتی، عبادت کی حیثیت کچھ اور ہوتی۔ اعمال کچھ کیے جائیں تو بعض اوقات ان کا منافع نہیں ملتا، ان کا ثواب نہیں ملتا۔ مثلا کوئی بھی کام آپ کر لیں، اگر محبت اہل بیت نہیں تو اللہ عبادت منہ پہ مارتا ہے، اس عبادت کا ثواب نہیں ملتا۔ لیکن جب حقیقت کے ساتھ، معرفت کے ساتھ عبادت کی جائے تو اس کا ثواب بھی ملتا ہے، وہ عبادت بھی شمار ہوتی۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ جس انداز میں کریں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اگر دل میں جاری رکھیں گے تو آپ خاموش بھی بیٹھے رہیں تو آپ کے دل کے مسجد میں موجود علی ولی اللہ کی واجب اذان آپ کو ثواب عطا کرتی رہے گی۔ اب نبیوں کے سلطان نے یہ فیصلہ بتا دیا، سرکار دو عالم ہر واجب نماز کے بعد، اب یہ سمجھیے کہ سرکار دو عالم کی کوئی عبادت مستحب نہیں، جو نمازیں ہمارے لیے مستحب ہیں، مثلا نماز شب مومنین کے لیے مستحب ہے، پڑھ لیں تو بہت بڑا اجر ہے، نہ پڑھیں تو گناہ نہیں، یہ مومنین کے لیے مستحب ہے۔
لیکن آل محمد کے لیے واجب ہے۔ نماز شب آل محمد کے لیے واجب، لیکن ذکر علی وہ عبادت ہے کہ حسنین کے نانا مصلی عبادت پہ بیٹھ کر نماز مکمل کرنے کے بعد مصلی عبادت پہ بیٹھ کر میرے اور آپ کے مولا کے فضائل پڑھا کرتے تھے۔ اور کتاب بھی ہماری نہیں، کتاب کا نام ہے الجمع الجوامع، ہمارے اہل سنت برادران کی کتاب۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ ہر واجب نماز کے بعد نبیوں کے سلطان مصلی عبادت پہ بیٹھ جاتے اور علی مولا کے فضائل پڑھتے۔ اس کا مطلب ہے ہر واجب نماز کے بعد فضیلت علی پڑھ کے سرکار نے امت کو سمجھا دیا کہ ذکر علی کی مخالفت نہ کرنا، بلکہ مصطفیٰ کی، نبیوں کے سلطان کی واجب نمازوں کی تاکیبات کو علی کہتے ہیں۔ ہائے ہائے، تو سرکار مصلی عبادت پہ بیٹھ جاتے اور علی مولا کے فضائل پڑھتے۔ کبھی کہتے ذکر علی عبادہ، میرے بھائی علی کا ذکر عبادت ہے۔ کبھی کہتے ہیں نظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ کبھی حضور فرماتے حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے۔ اور کبھی کہتے یا علی، آپ کی مجھ سے وہ نسبت ہے جو سر کی بدن سے ہوتی ہے۔ اس پہ میں پوری توجہ چاہتا ہوں، سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ یا علی آپ کی مجھ سے وہ نسبت جو ہاتھ کی بدن سے ہوتی ہے، جو پیر کی بدن سے ہوتی ہے، جو آنکھ کی بدن سے ہوتی ہے، نہ، اس کی ایک وجہ ہے۔ اگر ہاتھ بدن سے جدا کر دیا جائے تو بدن سلامت رہ سکتا ہے، اگر ہاتھ کو جدا کر دیا جائے بدن زندہ رہ سکتا ہے، اگر آنکھوں کو جدا کر دیا جائے بدن سلامت رہ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی سر کو بدن سے جدا کر دیا جائے تو بدن پہ موت طاری ہو جائے۔ تو نبیوں کے سلطان نے فرمایا یا علی آپ کی مجھ سے وہ نسبت جو سر کی بدن سے ہوتی ہے۔ جس کا مطلب ہے محمد رسول اللہ جسم ہے، علی ولی اللہ سر ہے۔ جو علی ولی اللہ کو محمد رسول اللہ سے جدا کرتا ہے وہ قتل سرکار دو عالم کی سازش کرتا ہے۔ تو سرکار دو عالم ہر مقام پہ علی کے فضائل پڑھتے، بلکہ ایک دن فضائل پڑھتے 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 سرکار دو عالم نے فرمایا یا علی انتا نفس الرحمن۔ اچھا، اس پہ میں وضاحتی ایک لفظ کہتا ہوں۔ امیر کائنات وہ واحد ہستی ہیں، جب مبالغہ کے میدان میں گئے تو قرآن نے ایک اعلان کیا کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ اب اس نفس کی منزل پر کون گیا؟ 73 فرقوں نے، مولا آپ کو سلامت رکھے، ہر مکتبہ فکر نے، صاحب تفسیر نے، قرآن ترجمہ کرنے والے نے لکھا جی نفس مراد علی مولا ہے۔ اللہ نے سرکار دو عالم کا نفس علی مولا کو کہا، اس دن نفس مصطفیٰ بن کے گئے، لیکن جب سرکار دو عالم کی باری آئی تو حضور مسکرا کے فرماتے یا علی انت نفس الرحمن، تو رحمان کا نفس ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بلند آواز۔ ایک اور صلوات پڑھیے بلند آواز۔ بسم اللہ جناب، اجازت جناب، مولا سلامت رکھو۔ میرے واجب الاحترام خطیب ولایت امیر المومنین، بڑے باپ کا عظیم بیٹا، مولا نے سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے۔ تو سرکار دو عالم کی حافظ صاحب میں حدیث پڑھ رہا ہوں، نبیوں کے سلطان نے کیا فرمایا؟ اللہ نے اب تو مجھے آیات پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، آیات کا حوالہ میرے پاس موجود ہے۔ نبیوں کے سلطان نے کیا کہا اور اس سے پہلے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا علی ہے نفس مصطفیٰ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، لیکن نبیوں کے سلطان نے تاکہ بات نماز میں فرمایا یا علی انت نفس الرحمن، تو نفس رحمان ہے۔
اب دنیا صاحب اس نفس کو سمجھی نہیں. اب نفس سے مراد کیا ہے؟ مثلا انسانی جسم جو ہوتا ہے یہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک ہے جسم، ایک ہے روح، تیسری چیز ہے نفس. اب نفس کہتے کسے ہیں؟ میں بڑی جلدی بیان کو سمیٹنا چاہتا ہوں. جسم اور روح 2 مخالف چیزیں ہیں. ان دونوں مخالف چیزوں کو آپس میں ملانے والی طاقت کو نفس کہتے ہیں. اور جب وہ کنیکشن چھوڑ جائے تو قرآن کہتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت. چونکہ موت نہ جسم پر ہے نہ روح پر، وہ ہے نفس پر. جب نفس کا رابطہ رک جائے تو جسم پر موت طاری. چلے میں اسے آسان انداز میں سمجھاتا ہوں. ابھی یہاں پر مجلس ہے، میں پڑھ رہا ہوں، حافظ صاحب پڑھیں گے، ذاکر حبیب صاحب پڑھیں گے. اور مجلس اذا کے بعد کوئی پوچھے کہ آج مجلس کس نے پڑھی، میں کہوں گا میں نے پڑھی. حافظ صاحب فرمائیں گے میں نے پڑھی. حبیب رضا صاحب کہیں گے میں نے پڑھی. اور اگر کوئی پوچھے آج اس مجلس اذا میں سب سے اچھا کس نے سنا، تو آپ میں سے ہر بندہ کہے گا جی میں نے سب سے اچھا سنا، میں نے بڑی غور سے سنا، میں نے ذاکر کو بڑی داد دی. یہ بندہ ساری زندگی میں کرتا ہے. یہ کام میں نے کیا، یہ کام میں نے سنا، یہ کام میں کر کے آیا. اس میں کو عربی میں نفس کہتے ہیں. یہ جو بندہ ہر کام پہ کہتا ہے نا یہ کام میں نے کیا، اسے عربی میں نفس کہتے ہیں. اب سمجھیے فضیلت امیر المومنین. اللہ نے علی کو نفس مصطفیٰ کہا، اللہ نے علی کو نفس مصطفیٰ کہا، اور مصطفیٰ نے نفس رحمان کہا، اور نفس کو میں کہتے ہیں. تو پھر میں کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ اللہ اور محمد کی مشترکہ میں کو علی کہتے ہیں. ہائے ہائے، اللہ اور محمد کی مشترکہ میں کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. اور نبیوں کے سلطان جب بھی کوئی بندہ حضور کے پاس آتا تھا تو حضور کیا کرتے تھے؟ کتاب کا نام ہے الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ. یہ بھی ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتاب، بلکہ جو لفظوں کے قدردان ہیں ان کے لیے کہوں ان کی کتاب ہے جن کے لیے کتاب کافی ہے. اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ نبیوں کے سلطان کے پاس ایک شخص ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائے. تو نبیوں کے سلطان نے دستے دعا بلند کیے اور کہا بار الہ اس بندے پر رحم فرما میرے بھائی علی کا صدقہ، بار الہ اس بندے پر رحم کر علی کا صدقہ. تھوڑی دیر گزری ایک اور شخص آئے. کہنے لگے یا رسول اللہ دعا فرمائے. فرمائے یا اللہ اس پر رحم فرما میرے بھائی علی کا صدقہ. کئی افراد کے لیے حضور نے دعا کی اور واسطہ علی کو دیا. اچانک ایک شخص کہتے ہیں کہ اچانک مولا علی تشریف لائے اور مسکرا کے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں. صاحب کتاب لکھتے ہیں مصطفیٰ نے ہاتھ بلند کیے اور دعا کر کے کہتے ہیں علی کے لیے دعا مستجاب کر علی کا صدقہ. کہ ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، دست ادب کو جوڑ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے صحابی آپ کے پاس آتے رہے، آپ نے علی کا واسطہ دیا، لیکن جب علی نے دعا کا کہا آپ نے پھر علی کا واسطہ دیا. تو حضور فرماتے صرف علی کی بات نہیں، میں اپنے لیے بھی دعا کروں تو واسطہ علی کا دیتا ہوں. مل کے بولا حیدری. بس میرے حصے کی فضائل کی ڈیوٹی مکمل ہو گئی. آج 23 رمضان ہے، مولا امیر المومنین کی شہادت کی مجلس ہے. مولا کے مصائب بعد میں آخر میں پڑھنے والے آپ کو سنائیں گے. میرا دل چاہتا ہے اس سیدہ کا چند لمحے ذکر سناؤں جس نے ہر معصوم کی محنت کو بچایا ہے. کون بی بی امینۃ الامامت سلالۃ الولایت مشیرہ امامت قتل حسین کی چشم دید گواہ بی بی. حافظ صاحب یہ زمانے کا دستور ہے کہ ہر بیٹا اپنے باپ کے لیے زینت بنتا ہے، بلکہ قرآن بھی کہتے ہیں المال والبنون زینت الحیات دنیا. مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں. ہر بیٹا اپنی والدین کے لیے اپنے باپ کے لیے زینت بنتا ہے. لیکن
دنیا آل محمد کی عظمت کو سمجھے، علی کی بیٹی کی عظمت کو پہچانے۔ ہر بیٹا اپنے باپ کے لیے زینت ہوتا ہے، لیکن جس بیوی کے سہارے پر ابو طالب کے بیٹے سر کٹوا دیں اس کمال کو سیدہ زینب کہتے ہیں۔ علی کی علی بیٹی، چونکہ شہادت کی بنیاد کوفہ میں رکھی گئی، یہیں پر مولا امیر کی شہادت ہوئی۔ جناب میثم تمار کوفہ میں شہید ہوئے، جناب مسلم کی شہادت، رشید حجری کی شہادت، کوفہ آل محمد کو کبھی راس نہیں آیا۔ اب صاحب جب پہلی بار علی مولا کی ظاہری حکومت کے زمانے میں، بلکہ یہاں پر ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، ایک روایت میری نظر سے گزری ہے، کتاب کا حوالہ میرے پاس موجود ہے۔ علی کی بیٹی وہ عظمت والی بی بی ہیں کہ کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین نے نماز شب یعنی تہجد کی نماز سیدہ زینب کے خیمے کو قبلہ بنا کے پڑھی تھی۔ اس کمال کو سیدہ زینب کہتے ہیں۔ تو جب بی بی پاک اپنے بابا کی ظاہری حکومت کے زمانہ میں کوفہ تشریف لائی تھی نا، ایک دن فجر کی نماز کے بعد علی مولا نے اپنے صحابیوں سے کہا، دو روایتیں ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد، ایک روایت ہے جمعہ کی نماز کے بعد، بل نماز کے بعد مولا نے فرمایا کہ آج کوفہ والوں سارے مرد گھروں سے باہر چلے جانا، عورتوں سے کہنا اپنے دروازے بند کر لیں۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے، یا امیر المومنین، آج کون سا ایسا واقعہ ہونے والا ہے؟ کائنات کے مشکل کشا کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ امیر المومنین آواز دے کے کہتے ہیں، پوچھنے والے، آج میری بیٹی اپنے مستقبل کے سفر کے راستوں کا معائنہ کرے گی۔ عزادارو پیغام پہنچ گیا، لوگ اپنے گھروں سے باہر چلے گئے، عورتوں نے دروازے بند کر لیے، کسی بچے کے بھی گھر سے باہر نکلنے کا سوال نہیں تھا کہ اچانک، چونکہ میں ادب سے مصائب پڑھنے کا عادی ہوں، بولتے ہوئے قرآن کی آیت کبریٰ اپنی رحل پہ سوار ہو گئیں۔ ہائے ہائے، شریکۃ الحسین اپنے معمل پہ سوار ہو گئیں۔ علی مولا کے بیٹے سامنے آئے، سب سے پہلے مولا حسن آگے بڑھے، آواز دے کے کہتے، بابا اگر اجازت ہو تو سیدہ کی سواری کی مہار میں پکڑ لوں۔ حسین مولا آگے بڑھے، جناب حنفی آگے بڑھے۔ جب سارے بھائیوں نے کہا نا بابا اگر اجازت ہو تو شریکۃ الحسین کی سواری کی مہار ہم پکڑ لیں، عزادارو رونے کے لیے ایک لفظ کافی ہے۔ کائنات کے امیر آواز دے کے کہتے، میرے لائق بیٹو، جب بھی زینب سوار ہوگی مہار کوئی علی پکڑے گا۔ ہائے ہائے، جب بھی سیدہ سوار ہوں گی مہار کوئی علی پکڑے گا۔ عزادارو مولا امیر نے خود سواری کی مہار پکڑی، گھر سے نکلے، چلتے چلتے ایک مقام پہ پہنچے۔ اب ادب کا لفظ کہنا چاہتا ہوں، ایک مقام پہ پہنچ کر علی آواز دے کے کہتے، سیدہ میری شریکۃ الحسین بیٹی۔ جب کہا نا سیدہ تو پاک بی بی نے اتنی آہستہ سے جی کہا کہ آواز صرف علی نے سنی۔ بی بی فرماتی ہے، جی میرا کائنات کا امیر بابا، جی میرا کائنات کا مشکل کشا بابا۔ مولا آواز دے کے کہتے، زینب بیٹا، یہ کوفہ کا صدر بازار ہے، یہ کوفہ کا صدر چوک ہے۔ بی بی آواز دے کے کہتی ہے، بابا راستے تو بیٹوں کو بتائے جاتے ہیں، چوک بازار تو بیٹوں کو بتائے جاتے ہیں۔ بابا میرے 18 بھائی ہیں، کیا مجھے پھر یہاں پر آنا پڑے گا؟ مولا آواز دے کے کہتے ہیں، ہاں بیٹا آپ کو پھر آنا پڑے گا۔ بی بی آواز دے کے کہتی ہے، بابا میں 18 بھائیوں کی بہن ہوں، جب میں پھر یہاں پر آؤں گی تو کیا میرے بھائی میرے ساتھ نہیں ہوں گے؟ فرمایا ساتھ ہوں گے۔ تو فرمایا بابا پھر میرے بھائیوں کو راستہ بتائیں۔ مولا آواز دے کہتے، زینب بیٹا جب دوسری بار تو آئے گی نا، تیرے بھائی تیرے ساتھ ہوں گے، لیکن تیرے بھائیوں کی سواریاں بدل جائیں گی۔ آج تیرا کوئی بھائی ذوالجناح پہ بیٹھا ہے، کوئی مرتجز پہ بیٹھا ہے، کوئی اشل پہ بیٹھا ہے، جب تو دوسری بار آئے گی تیرا کوئی بھائی نیزے کی نوک پر ہوگا، کوئی بھائی گھوڑے کی گردن میں ہوگا۔
بس عزیزدارو یہ پیغام مکمل ہو گیا، وقت گزرتا رہا کہ 11 محرم کا دن آیا۔ عزیزدارو نالائق دکاندار کے زیور طیب و طاہر ہاتھوں میں آ گئے۔ رسول کی وہ بیٹیاں، حافظ قرآن کی موجودگی میں مصائب کا لفظ کہہ رہا ہوں، جس بندے کو حفظ قرآن ہو نا، ہم اس کا بڑا احترام کرتے ہیں کہ اس نے کلام اللہ کی حفاظت کی ہے، اپنے سینے میں قرآن کو حفظ کر رکھا ہے۔ علی کی بیٹی وہ عزت والی ہے عزیزدارو جس کے سامنے پڑے ہوئے قرآن کے ورق بھی فضا الٹتی تھی، ان ہاتھوں میں رسیاں آ گئیں۔ عزیزدارو قافلہ اپنی منازل سے گزرتا 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 کوفہ میں پہنچ گیا۔ عزیزدارو جب علی کی بیٹی کوفہ پہنچی نا، میں بتاؤں منظر کیا تھا۔ کچھ سار تھے نیزوں کی نوک پر، ایک سار تھا گھوڑے کی گردن میں، لیکن جب بیبیاں پہنچی نا کوفہ کے صدر بازار میں تو بیبیوں نے دیکھا مسلم کا سر کوفہ کے صدر دروازے کے ساتھ لٹکا ہوا تھا۔ علی کی بیٹیاں رو کے کہتی تھیں ہمیں اس دیوار سے بھی بھائی کی خوشبو آتی ہے، اس دیوار سے بھی بھائی کی خوشبو آتی ہے۔ عزیزدارو جب قافلہ یہاں پہ پہنچ گیا نا، آخری جملہ مصائب کا پڑھ رہا ہوں، ممبر اپنے واجب الاحترام کے حوالے کر رہا ہوں۔ جناب مسلم کا سر تھا کوفہ کے صدر دروازے کے ساتھ، تو سارے شہداء سے جناب مسلم کی گفتگو ہوئی، ہر شہید سے مسلم کے سر نے کلام کیا، لیکن عزیزدارو ایک سر ایسا ہے جیسے ہی وہ سر سامنے آیا نا، مسلم نے آنکھیں بند کر لیں، کلام کرنا ختم کر دیا۔ بتاؤں وہ کون سا سر تھا؟ وہ ام البنین کے شہزادے غازی کا سر تھا۔ جیسے غازی کا سر سامنے آیا نا تو سرکار مسلم کے سر سے کلام نہیں ہوا، غازی کے سر سے آواز مسلم بھائی مجھے شہادت کی مبارکباد نہیں دو گے؟ آواز دے کے کہتے تیرا سر دیکھ کے مجھے یقین ہو گیا علی کی بیٹی کی چادر لٹ گئی۔ عزیزدارو اسی قافلے میں کوفہ کے بازار میں سرکار مسلم کی ایک بیٹی تھی، اللہ جانے اس بیٹی پہ کیا گزری ہوگی، جو کربلا کے میدان سے شہادتیں دیکھ کے آئی تھی، طویل سفر کر کے آئی تھی۔ جیسے ہی دیکھا نا بابا کا سر دروازے کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، عزیزدارو چند سال کی شہزادی بابا کے سر کے قریب آئی، قریب آ کے کہتی ہے بابا ہم 2 محرم کو کربلا پہنچے، بابا آپ ہمیں ملنے نہیں آئے، بابا ہمارے خیمے لگے آپ ہمیں ملنے نہیں آئے، بابا ہمارے خیام جل گئے آپ ملنے نہیں آئے، ہمارے بھائی مارے گئے، ہمارے مہمان مارے گئے، بابا آپ ملنے نہیں آئے، بابا ہم کوفہ تک ملنے آئے آپ نہیں آئے۔ عزیزدارو بیٹی بابا سے گفتگو کر رہی تھی، بابا سے باتیں کرتے کرتے بیٹی زمین پہ بیٹھ گئی۔ سید الساجدین قریب آ کے آواز دے کے کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزدارو چند سال کی بیٹی بابا کا سر دیکھا، اسی مقام پہ شہید ہو گئی۔ حوصلہ ہے اس بیٹی کا جو بابا کے قریب آئی، کبھی دایاں رخسار کبھی بایاں رخسار۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ مولا حسین زبان کلام میں جوڑ تاثیر عطا فرمائے۔ مل کے بلند تر صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد تعالی محمد۔ ہون توڑے سامنے بغیر کسے ٹائم ضائع کرن تو وقت دی نزاکت بھی ویکھنی ہے، روزہ افطاری بھی ہے، لنگر دا بھی تمام اتھے ہی ہو سی۔ علامہ